وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب قیلا کہا گیا لہم ان کو آمینو ایمان لاؤ، جب کہا جائے ان کو آمینو ایمان لاؤ اس پر ما انزل اللہ جو اللہ نے اتارا، یعنی القرآن، کیا قرآن پر ایمان لاؤ، اس پر یعنی ما القرآن، قرآن کا بیان ہے، القرآنی وغیری قرآن اور وغیرہ جو اتارا اس پر ایمان لاؤ۔ قالو تو وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر اترا، جو ہم پر اتارا گیا، یعنی ای التورات، جو تورات ہم پر اتاری گئی۔ پیچھے تھا وَإِذَا قِيلَ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے اتارا، تو وہ جو قرآن اور اس کے علاوہ ہے وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر جو اتارا گیا ہم پر، یعنی ای تورات، کیا تورات کیا تورات پر ہم ایمان لائے۔ قال تعالی، تو اللہ پاک نے فرمایا، اشارے نے محذوف نکالی ہے، قال تعالی اللہ پاک نے فرمایا وَيَكْفُرُونَ، اور اس حال میں وہ کفر کرتے ہیں، وہ الواو للحال، یہ واو حال کے لیے ہے، یہ وان حال کے لیے، یہ جو کہا نا قالو، وہ کہتے ہیں، وہ کفر کرتے ہوئے، یہ معنی بنے، وہ کفر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں جو ہم پر اتری، یعنی تورات، قرآن پہ نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کفر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کفر، تو یہ واو حالیہ ہے، واو حالیہ ہے، یہ قالو میں جو واو فاعل ہے یہ ذوالحال ہے، اور یہ اس کا حال ہے، وہ کفر کرتے ہیں بما وراءہ، اس کا جو اس کے علاوہ ہے، اس کے کا انکار کرتے ہیں، بس تورات کو قرآن کو مانتے ہیں تو تورات کے علاوہ کا بھی انکار۔ شاعر کہتے ہیں مانا سواہ او بعد من القرآن، ورا کا مانا سوا، اس کے علاوہ، یا بعدہ من القرآن، یا اس کے بعد قرآن، یا دو معنی کیے، سواہ یا بعدہ من القرآن، یعنی ورا کا معنی بتا رہے ہیں کہ سوا اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں، یا اس کے بعد قرآن کا، یا اس کے بعد قرآن کا۔ یہاں دیکھیے حاشیہ نمبر یہ 25، قال البیضاوی، صاحب بیضاوی، امام بیضاوی کہتے ہیں وراء فی الاصل مصدر، وراء اصل میں کیا ہے؟ مصدر، وراء لفظ وراء اصل میں مصدر ہے، جعل ظرفا، اسے ظرف بنا دیا گیا ہے مصدر، لیکن بنا کیا دیا گیا؟ ظرف۔ آپ پڑھتے نہیں ہیں ظرف، سامنے کے لیے بھی وراء آتا ہے، سامنے کے لیے بھی اور پیچھے کے لیے بھی وراء آتا ہے، تو سوا اور بعد کے لیے یہاں وراء کا ذکر ہے، تو کیا وراء مصدر ہے اصل میں، لیکن اسے ظرف بنا دیا گیا، اسے یضاف الی الفاعل، اسے فاعل کی طرف مضاف کیا جاتا ہے، فاعل کی طرف، تو فیراد ما یتوارا بھی، پھر جب فاعل کی طرف مضاف ہوگا تو مراد اس سے وہ ہے جو جس سے وہ چھپ جاتا ہے، جس سے چھپتا ہے، پیچھے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ چھپتا جو ہوتا ہے تو وہ پیچھے کیوں ہوتا ہے؟ کیا کیوں کہ چھپتا ہے؟ پیچھے چھپا ہوتا ہے نا، جو پیچھے ہوتا ہے، یتوارا یعنی وہ خلفہ، خلف یعنی اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، پھر معنی ہوگا جب اس کی اضافہ فاعل کی طرف ہو تو پھر معنی کیا ہوگا؟ پیچھے، کیا پیچھے، پھر وراء کا معنی وراء ظہری، پشت کے پیچھے، قرآن پاک میں موجود ہے وراء، وہ اللہ کی کتاب کو پشت کے پیچھے پھینک دیتے ہیں، کس کے پیچھے؟ ہے نا وراء، تو وہاں پشت ہے، یعنی فاعل کی طرف نسبت، کس کی طرف؟ فاعل کی طرف اضافت، اور کہتے ہیں وہ وإلی المفعول، اور مفعول کی طرف مضاف ہوتا ہے، کس کی طرف؟ فیراد بھی، پھر اسے ارادہ کیا جاتا ہے اس کا جو اس کے سامنے ہے، جو اس کا ارادہ ہے، یعنی قدام ہو، وہ اس سے پہلے ہے، وہ سے پھر قدام کے معنی میں ہو جائے گا کہ وراء ہو، اس سے آگے، اس سے اس کے سامنے، کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ
उद्दा मिनल अज़दादी, इसे भी अस्माए अज़दाद से शुमार किया गया। अस्माए यानी ये पीछे और आगे दोनों के लिए बोला जा रहा है। तो अब पीछे आगे ज़िद्दी, जो पीछे है वो आगे, जो आगे है जो वो पीछे। तो अब वो आगे ये पीछे, तो दोनों ज़िद्दी, तो ये अज़दाद के लिए बोला जाता है। तो जब फ़ाइल की निस्बत हो तो पीछे के माना भी इस्तेमाल हो जाता है, जब मफ़ूल की तरफ निस्बत हो तो आगे के माना के लिए इस्तेमाल होता है। खल्फ और क़ुद्दाम, समझ आ गई, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ जो है सिवाहु औ बादहु मिनल क़ुरआन, यानी उसके अलावा पर वो का इनकार करते हैं। क्या करते हैं? या उसके बाद जो कुरान है उसका। वल हक़, और वो हक़ है, और वो क्या है? हक़ है। हालुन, कहते हैं ये हाल है, ठीक है, वहुवल हक़। और आमिल इसमें यकफुरूना, आमिल इसमें वो इनकार करते हैं हालांकि ये हक़ है, हालांकि हक़ है। तो आमिल इसमें यकफुरूना है। हालुन मुसद्दिक़न, हाल है, क्या है? मुसद्दिक़न, तस्दीक करने वाला, साबित तस्दीक करने वाला, साबित। हालुन सानियतुन मुक्किदतुन, ये मुसद्दिक़न वो पहला हाल था ना, हालुन। अब ये मुसद्दिक़न हाल सानिया है, दूसरा जो तकीद करता है, मुक्किदा पढ़ा ना, तकीद करने वाला, तो उस हाल को पक्का करता है। जैसे बाब ज़ैतुन, अबू का तेरा बाप अतूफ़न, तेरा बाप या तेरा बाप, या उसमें आता है कि मेहरबानी करने वाला है, मेहरबानी, तो बाप मेहरबानी करता है, जो बाप है वो मेहरबानी करता है। तो फिर उसके लिए ये लाना क्यों? जो उसकी तकीद के लिए है, क्या? पुख्ता करने के लिए। वैसे बाप आतिफ होता है, मेहरबान होता है, मेहरबान होता है। तो ये भी ये हाल तकीद करने वाला है, क्या करने वाला? कहते हैं कौलु मुसद्दिक़न, शारी का गाना कौलु मुसद्दिक़न हालु सानियतुन मुक्किदतुन, या हाल सानिया मुक्किदा है। सवाल ये है जब हाल सानिया तो इसमें आमिल कौन सा? पीछे आमिल कोई नजर नहीं आता। आपने पढ़ा है कि हाल के लिए फिर आमिल चाहिए जिसमें अमल करे, तो ये तो हक़ का लफ्ज़ वल हक़, तो आमिल कौन सा इसमें? वो कहते हैं आमिल फ़िहा फ़िल हक़्क़ि मिनल मानल फ़िअल, इसमें आमिल माना फ़िअल है। माना, वो मैंने बताया भी था कि आमिल माना फ़िअल भी होता है, माना वो क्या कहते हैं? इज़ल माना, जबकि माना हुआ साबितु मुसद्दिक़न, जबकि माना है अस्साबितु मुक़द्दिमन। तो ये हक़ का जो माना है, हक़ का ये माना फ़िअल है, वो है साबितुन, क्या? तो साबितुन से ये हाल वाक़ हो रहा है मुसद्दिक़न, क्या हो रहा है? हाल हो रहा है मुसद्दिक़न, ये हाल। और साहिबुल हाल, अब सवाल होगा कि ज़ुल हाल कौन है? साहिबुल हाल कौन है? अज़्ज़मीरुल मुस्तातिरु फ़िल हक़्क़ि, जो हक़ में ज़मीर पोशीदा है, जो हक़ में ज़मीर पोशीदा है, वो ज़मीर से हाल है। मैं साबित निकाला माना फ़िअल, तो साबित में ज़मीर नहीं आएगी, तो वो ज़ुल हाल बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा उसका? हाल, क्या? हाल। समझ आ गई इसकी? तो ये कहते हैं हाल सानिया मुक्किदा, उसका यानी तस्दीक करने वाले उसकी जो उनके साथ है। कुल लहुम, महबूब उनको फरमा दीजिए, महबूब फलिमा तक़्तुलूना, क्यों तुम कत्ल करते, यानी कत्ल तुम क्यों, तुमने कत्ल किया। बाद फिर वही मुज़ारे आया, तो ये हाल माजिया की हकायत के लिए, हाल यानी हाल जो गुजर चुका है उसकी हकायत के लिए है, यानी कि अब भी वो कत्ल कर रहे हैं, करेंगे नहीं। क्यों तुम कत्ल यानी क्यों तुमने कत्ल किया, कत्ल तुम, शायद ने इसकी तफसीर की, कत्ल तुमने क्यों कत्ल किया, तुमने अल्लाह के नबियों को मिन क़ब्ल, इससे पहले, अगर तुम ईमान रखते हो, अगर तुम बित्तौरात, किस पर? तौरात पर। ये आशा नंबर 28 देखें, ये जो कौलुहु ये नीचे पहले 27 भी देख लें, हाल सानिया भी, कि हाल सानिया लाया गया, यानी जो आगे का मुक़्क़िदा है, जी अली तकरीरी मज़मून जुमला, मज़मून जुमला को पुख्ता करने के लिए लाया। मैंने बताया ना पक्का करने के लिए होता है, तो पीछे जो मज़मून हक़, और इस हक़ को इसको पुख्ता करने के लिए, इसको तो मज़मून जुमला को पुख्ता करने के लिए लाया गया। क्यों? लितदम्मुन रद्द मक़ालिब, उनके गुफ्तगू के रद्द, क्या?
کو شامل ہو جائے. کیا ہو جائے؟ کیونکہ انہوں نے جب کفر کیا اس کا جو تورات کے موافق ہے، تورات کے، تو تحقیق انہوں نے اس کا بھی کفر کر دیا. جو تورات کے موافق تھا اس کا کفر کر دیا، اس کا ان کا کفر کیا، تو پھر انہوں نے اس کا بھی کفر کر دیا، انکار کر دیا، قرآن کا بھی. سمجھ آ گئی؟ یہ مضمون جملہ کی پختگی کے لیے ہوا کہ جنہوں نے تورات کے موافق کا انکار کر دیا ہے، تو جو قرآن ہے پھر اس کا بھی انہوں نے انکار کر دیا. ای قتل تم، یعنی تقتلون کی وضاحت تک قتل تم سے کی. شارع نے اشارہ بذالک ان المضارع بمعنی الماضی، شارع نے اشارہ کر دیا اس کے ساتھ اس طرف کہ یہ مضارع بمعنی ماضی کی ہے، مضارع بمعنی ماضی کی ہے. کیوں؟ بلا شبہ انہوں نے بلا شبہ عبر بالمضارع سے مضارع کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، مضارع کے ساتھ لحقائق الحال الماضیہ، اس حال جو گزر چکا اس کی حقائق کے لیے، اس کی حقائق کے لیے. اور آگے فرماتے ہیں کہ وقد نہیتم، تحقیق اس میں تمہیں روکا گیا تورات میں، عن قاتلہم، نبیوں کے قتل سے، نبیوں کے، پھر بھی تم نے کیا تورات کی کے خلاف کام کیا. ٹھیک ہے، تو ادھر تو پھر قرآن ہے. تو والخطاب للموجودین فی زمن نبینا، کہتے ہیں یہ جو خطاب ہے کہ تم نے قتل کیا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کو ہے، سبب ان کے آباء و اجداد کے فعل کے، حالانکہ کیا ان کے باپ دادوں نے کام ہے، لیکن یہ خطاب موجودہ زمانے کے یہودیوں کو تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے میں تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے آباء و اجداد کے فعل کی وجہ سے، آباء و اجداد کے فعل کی. تو پھر لرضاہم بھی، کیونکہ وہ بھی اس پر راضی تھے کہ اچھا کیا ہے ہمارے باپوں نے نبیوں کو قتل کر کے اچھا کیا. تو فرمایا تم نے قتل کیا، تم نے، حالانکہ انہوں نے قتل تو ان کے باپ دادا نے کیا تھا. پتہ ہے کہ ایک جرم کس نے کیا ہو اور بندہ اس جرم پہ راضی ہو تو وہ بھی شامل ہوتا ہے، وہ بھی. اب پیچھے جتنی بدکاریاں ہوئیں، جتنے ظلم ہوئے، وہ کہے کہ میں اس پہ راضی ہوں، کیا نہیں اس نے، وہ بھی شامل ہوتا ہے. بندر تماشا دیکھتا نہیں لیکن راضی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئے گی؟ کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے، ظلم سے راضی ہونا کیا ظلم نہیں ہے. تو یہاں کیوں کہا کہ تم نے قتل کیا؟ کہ انہوں نے کیا، خود ان کے باپ دادوں نے کیا تھا، کیونکہ وہ قتل پہ نبیوں کے راضی تھے، ان کی بھی رضا تھی، تو راضی ہیں، اور لہذا یہ بھی شامل ہے. تو گناہ پہ راضی ہونا بھی گناہ ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. خوش نہیں ہوتے گناہ دیکھ کے؟ خوش ہوتے ہیں، کہتے تو سیدھا کمال کر دیا، میں اندے بڑے کمال ہو رہے ہیں. اللہ پاک بچائے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق موسیٰ علیہ السلام تو انہیں پاس واضح نشانیاں لے کر آئے. اَيِّ الْمُعْجِزَاتِ، یعنی واضح نشان سے مراد اَيِّ الْمُعْجِزَاتِ، معجزات لے کر آئے. جیسے عصا، کل عصا والید، جیسے ڈنڈا، آپ کا ہاتھ دیکھے نا ان کے معجزات تھے. ڈنڈا مارا تو کیا کر دیا؟ پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کی شان ہے. نبی کے ڈنڈے کا یہ عالم ہے تو باقی پھر نبی تو نبی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ والجد، اور ہاتھ جب ادھر ڈالتے بغل میں نکالتے تو چمکتا لائٹیں نکلتی. ادھر تو کہتے ہیں کہ بشر سے لائٹ کہاں سے آ گئی؟ کیا کہتے ہیں؟ بشر اور لائٹ ضدی ہیں. امریکہ نہیں، کافر اور مومن ضدی ہیں. کافر اور ایمان اور کفر ضد ہے، نور اور بشر ضد نہیں ہے، ایمان اور کفر ضد ہے. موسیٰ علیہ السلام نکالے تو چمکے، بیضاء للناظرین، ہے کہ نہیں قرآن پاک میں؟ تخرج بیضاء، یہ گندمی رنگ، لیکن جب نے لاٹیں مارے تو موسیٰ کلیم اللہ نکالے تو لائٹیں مارے تو آمینہ کے لال، جن کے صدقے ملا ہر ایک کو کمال. وفرق البحر، اور دریا کا پھاڑنا، مارا ڈنڈا دریا تھے راستے بن گئے. کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کا یہ کمال ہے، تو پھر خدا کے بندے کا کیا کمال ہے؟ رستے بن کے رب ڈائریکٹ کر سکتا ہے، لیکن وسیلہ مصطفیٰ، وسیلہ موسیٰ ہو رہی تھی. یہ معجزات ہیں. ثم اتخذتم العجل من بعد وانتم ظالمون، پھر تم نے بچڑے کو الہًا محذوف نکالا، دو مفعولات ہیں، تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا. نعوذ باللہ من ذالک. من بعدی، کب؟ من بعدی ہی، اس کی وضاحت کرتے کہتے ای بعد ذہاب الی المیقات، موسیٰ علیہ السلام کے میقات کی طرف جانے کے بعد اللہ سے وعدہ کیا اور پھر وہاں پہنچے، پیچھے سے انہوں نے پوجا شروع کر دی. کیا کر دی؟ پوجا شروع کر دی.
وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے. تم ظالم تھے. کس وجہ سے؟ بِاتِّخَاذِهِ بچڑے کو معبود بنانے کے سبب یہ نکالا. کس وجہ سے ظالم تھے؟ بچڑے کو معبود بنانے کے سبب. اور حاشیہ نمبر 29 اور 30 دیکھ لیں اور بات مکمل. قَوْلُهُ إِلَى الْمِيقَاتِ یعنی موسیٰ علیہ السلام میقات کی طرف گئے، یعنی لیاتی بالتورات، وہ تورات لینے گئے تھے. کیا؟ اللہ کا وعدہ تھا نا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وعدے کے مطابق چلے گئے تاکہ وہ تورات لے کر آئیں. کیا لے کر آئیں؟ نیات، یہ تاکہ وہ تورات لے آئیں. تو تورات لینے کے قول باتخاذہ، شاعر نے کہا باتخاذہ یشیر الی ان الجملۃ حال، یہ باتخاذہ اشارہ کرتا ہے اس طرف کہ یہ جملہ حال ہے، یہ جملہ حال ہے. وقد یجعل، اور کبھی کبھی اعتراض بنا دیا جاتا ہے. کیا؟ بمعنی انکم قوم من عادتکم الظلم، یعنی بے اس معنی میں کہ تم قوم ہو، تمہاری عادت ہی ظلم ہے. تمہاری تم وہ قوم ہو کہ تمہاری عادت سے الظلم کیا ہے؟ ظلم تمہاری عادت ہے. تو کبھی اعتراض بنا دیا جاتا ہے، کبھی حالانکہ ون تم، اور ہاں کہ تم نے بچڑے کو معبود بنایا ان کے جانے کے بعد، اس حال میں کہ تم بچے کو معبود بنانے کے سبب ظالم تھے. اور ظالم کیا ہوں؟ اللہ جل وعلا ہر گھڑی ہر لمحہ اپنی یاد نصیب فرمائے اور ایمان پہ استقامت عطا فرمائے. قرآن کا فہم، قرآن کی صحیح سمجھ ہمیں نصیب فرمائے.